دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاہنے والا بنایا اور ان کا ذکر سننے سنانے والا بنایا، کبھی نعت کی صورت میں تو کبھی بیان کی صورت میں تو کبھی قراءت کی صورت میں تو کبھی تفسیر کی صورت میں، بہر صورت ہمیں ذکر مصطفیٰ سننے اور سنانے والا بنایا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ قسمت کی بات ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنے دل کے لیے سکون کی اگر تلاش ہے تو یاد مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے گھروں میں برکتوں کی جستجو ہے تو یاد مصطفیٰ ہونی چاہیے، ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے دل کو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے مزین کر لیں گے، فکر کو ان کے خیال سے آشنا کر لیں گے، تو پھر ہمارے لیے رحمت کے دروازے کشادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جس بندے کے دل میں مصطفیٰ کی یاد بسی ہو اور فکر میں مصطفیٰ کا خیال بسا ہو، وہ کیسے کسی پریشانی میں ہو سکتا ہے، وہ کیسے کسی گناہ کی طرف جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یاد آ جاتی ہے، دل میں جب ان کا خیال آ جاتا ہے اور ان کے کرم کی طرف جب ہماری توجہ ہونے لگتی ہے اور کرم کے واقعات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بھی جھوم اٹھتا ہے اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ سب کو عطا کرنے والی شان خدا نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ وہ نوازنے کے لیے عطا بنائے گئے ہیں، وہ عطاؤں کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ رحمتوں کے بانٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ وہ رحمتیں بانٹتے ہیں، عطائیں بانٹتے ہیں اور خدا کی رحمت سے بندوں کو قریب کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بظاہر دنیا میں رہیں یا دنیا سے پردہ فرما لیں، دونوں صورتوں میں، دونوں حالتوں میں امت کے لیے خیر اور برکت کا ہی سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے لیے ہمیشہ اس لیے ہم یاد رکھتے ہیں کہ ان کے آنے ہی سے تو ہمیں ہدایت ملی ہے، ان کے آنے ہی سے تو ہمیں خدا کی وحدانیت ملی ہے، ان کے آنے ہی سے تو ہمیں قرآن ملا ہے، ان کے آنے ہی سے تو ہمیں جنت کا پتہ ملا ہے، ان کے آنے ہی سے تو ہمیں جہنم سے ڈرنے کا سلیقہ اور اس سے بچنے کے راستے ملے ہیں، خدا کے خوف و خشیت کا طریقہ ہمیں ملا ہے۔ اور اگر نبی تشریف نہ لاتے اور اگر نبی تشریف ہمیں یہ ساری چیزیں نہ بتاتے، نہ سکھاتے، تو نہ جانے ہم بھی کس حال میں زندگی گزار رہے ہوتے۔ ہمارا آپ کا دنیا میں آنا تو طے ہے، جن کا دنیا میں آنا طے ہے، جس انسان کو دنیا میں وجود خدا نے بخشنے کا ارادہ فرمایا اسے وجود بخشے گا، یہ سب طے ہے۔ مگر حال جو اب خدا نے ہمیں دیا وہ ہمارے تصور سے بہتر حال خدا نے عطا فرمایا، اور اگر یہ حال نہ ہوتا، خدا جانے، خدا نہ کرے کسی اور حال میں ہم ہوتے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا، کیا ہمارا ٹھکانہ ہوتا، ہمیں اس کا تصور بھی نہیں، اندازہ بھی نہیں۔ ہزاروں شکر ہے رب ذوالجلال کا، کروڑوں حمد و ثنا ہے رب ذوالجلال کو کہ اس نے ہمیں اس کے حبیب عطا فرمایا اور ہدایت کا راستہ عطا فرمایا، ہدایت کا سلیقہ عطا فرمایا، اور ان کی شان و عظمت کے سمجھنے کا ہمیں خدا نے توفیق بھی بخشی اور طریقہ بھی بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کی شان و عظمت کا جگہ جگہ اعلان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا جگہ جگہ اعلان فرمایا اور لوگوں کو سلیقہ بتایا کہ لوگوں
تمہارے درمیان جو یہ عام سے زندگی بظاہر گزارنے والی جو ہستی ہیں، کبھی فاقے سے زندگی گزار دیتے ہیں، کبھی پیاسے رہ جاتے ہیں، کبھی بھوکے رہ جاتے ہیں، کبھی ہفتوں ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، تو کبھی پریشان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کے گھر تک چلے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ عام سی زندگی بظاہر گزار رہے تمہارے درمیان، مگر ان کے سادہ انداز کو دیکھ کر کے، ان کے خدا والی صفت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب والی جو صفت ہے، عاجزی و انکساری، اس صفت کو دیکھ کر کے تم انہیں ہلکا نہ جان لینا، عام انسان نہ تصور کر لینا، بلکہ رب ذوالجلال نے لوگوں کو سلیقہ دکھایا۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحم دلی اور عاجزانہ زندگی گزارنے کے انداز کو دیکھا، تو اس انداز سے ان لوگوں نے معاملے کو ہلکا لینا شروع کر دیا، اور گفتگو کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آوازوں کو بلند کر کے گفتگو کرنا شروع کر دیا۔ خدا کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس کے حبیب کے سامنے کسی کی آواز بلند ہو جائے۔ خدا نے آیتوں کو نزول فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ دی، بتایا، لوگوں خبردار، تم دیکھو کہ کس کی بارگاہ میں ٹھہرے ہو، کہاں تم ہو اسے مت بھولنا، جہاں تم ہو اسے ہمیشہ یاد رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے تمہیں کل نعمت ملنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان قال بیان فرمایا، اے لوگو سنو، اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حق ہے کہ تم نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ تو اپنی آوازوں کو آہستہ کرو، اپنی آوازوں کو بلند کر کے، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے رہتے ہو، چیختے چلاتے رہتے ہو، میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ تو یہ طریقہ نہیں اپنانا۔ اور آج ہم رسول اللہ کا ادب اور تعظیم بیان کرتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے، مگر آج بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ادب کے بیان کو روضہ منورہ پر نقش لکھا گیا، یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ ہمارا ادب کا سلیقہ تو یہ ہے کہ ہم جب بھی وہاں حاضر ہو بظاہر تو ہم با ادب ہو کر کے حاضر ہوں، آواز کو پست کر کے حاضر ہو، اونچی کر کے چیختے چلاتے بے وقوفی والی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، با ادب وہاں پر حاضری دینی چاہیے۔ رہی بات اللہ کا وہ فرمان کہ اے ایمان والو، میرے نبی کی بارگاہ میں جب تم حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو، چیخنا چلانا جیسا تمہارا طریقہ ہے، بے سلیقہ گفتگو جو آپس میں کرتے ہو ایسی گفتگو نہ کرو۔ خدا نہ خواستہ کتنی بڑی وعید خدا نے ہمیں بتائی ہے، اگر تم کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی برباد کر دیے جائیں۔ ایمان والے ہیں، ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے، اور ایمان والوں ہی سے حق ایمانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ادب مصطفیٰ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں تم جاؤ ان کی بارگاہ میں تو باادب ہو کر کے جاؤ، دوستانہ ماحول بنا کے مت جاؤ۔ ارے یہ تو ہمارے دوست ہیں ایسا مت سمجھو، بے شک دوست کا مطلب تمہارے محسن، تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنے والے، تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرنے والے اور تمہارے لیے خیر کا طلب کرنے والے، خیر کو تم تک پہنچانے والے اگر اس معنی میں بے شک ہیں، ان سے بڑا پیارا کوئی نہیں ہے امت کے لیے، وہی سب کچھ نعمتوں کے پہنچانے والے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے سامنے جاؤ تو آوازوں کو بلند کر لو۔ بعض لوگوں کا طریقہ تھا، دیہاتوں میں رہ کر کے زندگی گزارا کرتے تھے، انہیں سلیقہ نہیں تھا، مگر جان بوجھ کر کے نہیں کرتے تھے، ان کی عادت ہی ایسی تھی، مگر اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ اللہ نے آیت کو نازل فرما دیا، اللہ نے فرمایا اے لوگو ایمان والو، تم میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ تو اپنی آوازوں کو پست کر لو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے آوازوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں نیچی کر لیتے ہیں، پست کر لیتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی عطا فرمایا اور ان کے دلوں کو آزما لیا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر بھی دینے والا ہے اور مغفرت بھی فرمانے والا ہے۔
سوچنے کی بات ہے یہاں پر دیکھیں، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرنا گناہوں کے بخشانے کا سبب ہو گیا۔ گناہ بخشائے جا رہے ہیں کہ نہیں بخشے جا رہے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کرنے والے پر اجر عظیم اللہ تعالیٰ کا فرما رہا۔ اور پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آواز بلند کرنا بے ادبی ہے، آواز نیچی کر کے با ادب رہنا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب کا یہاں پر معنی پورا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا سکھاتا ہے، اور اہل سنت کا طریقہ یہی ہے کہ مصطفیٰ پیارے کے ادب کو ہی وہ رواج دیتے ہیں، ان کی تعظیم و توقیر کا درس قرآن دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ بھی آیت مبارکہ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ فرماتا یعنی اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ لوگ آپ پر اور خدا پر ایمان لائیں۔ اور پھر اس کے بعد جو عظیم آیت مبارکہ کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے حبیب کی تعظیم خوب خوب بجا لاؤ اور ان کی توقیر، ان کی عزت خوب خوب کرو، ان کی شان کا خوب خوب بیان کرو۔ اب ہم اور آپ کہہ دینے سے تھوڑی اس بات کو مانا جائے گا۔ جو مفسرین ہے، جن کا علم آفتاب کی طرح آسمان علم پر دمک رہا ہے، ان کی ایک ایک بولی کو سونے سے تول دیا جائے، پہاڑوں سے سونے کے تول دیا جائے، تب بھی اس کا حق ادا نہ ہو۔ ایسے عظیم الشان بزرگ علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سب سے پہلے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان؟ آپ فرماتے ہیں تعزرو کا معنی کہ اے تجلوہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوب خوب شان بیان کرنا، مبالغے کے ساتھ بیان کرنا ہے، بہت زیادہ ہمیں بیان کرنا، اتنا بیان کر کے خاموش ہو جانا، اتنا بیان کر کے خاموش ہو جانا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دم میں جب تک تمہارے دم ہے، جسم میں جب تک تمہارے جان ہے، تم میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہو۔ جنت کے مالک ہمارے نبی، دو جہاں کے مالک ہمارے نبی، نعرہ غوث یا غوث، نعرہ غوث یا غوث۔ اور ایک جلیل القدر بزرگ گزرے، ابو العباس محمد بن یزید بن عبد الاکبر المعروف المبرد، یہ ایسے عظیم نحوی عالم گزرے ہیں اور فقیہ بھی گزرے ہیں۔ امام خطیب بغدادی اور امام ابن کثیر نے ان کی توثیق کی ہے۔ انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں جو جملہ لکھا ہے، وہ جملہ تو ہمارے اور آپ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا جملہ ہے، ایمان تازہ ہو جانے والا جملہ ہے، اور جو شان مصطفیٰ کے بیان سے اور اظہار سے جلنے چڑھنے والے ہیں ان کے لیے قبر تک کے آخری تابوت میں جو کیل جیسے کہا جائے، ان کی قبر تک کے کیل ٹھوک دینے والا جملہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تعزرو کا معنی کیا ہے؟ تبالغو فی تعظیمہ، فرماتے ہیں یعنی خوب خوب مصطفیٰ کی تعظیم بیان کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعظیم میں بے حد تعظیم بیان کرنا۔ اور پھر حضرت امام المبرد فرماتے ہیں کہ تبالغوا فی تعظیمی، یہاں تو انہوں نے لفظ مبالغے کے ساتھ یہاں پر فرمایا، یعنی خوب اتنا بیان کرو، اتنا بیان کرو کہ سننے والے کو بے حد بیان کرنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ بیان کرنے کا مطلب نہیں کہ میں دو چار جملے بولے اور بیٹھ گئے خاموش ہو گئے، نہیں، ہم بھی تعریف کر رہے تم بھی تعریف کر رہے۔ تعریف وہ کرو جس طرح سے خدا نے تعریف فرمائی ہے، تعریف ایسے بیان کرو جس طرح سے مصطفیٰ نے بیان خود کا فرمایا ہے، تعریف ایسے بیان کرو جس طرح سے صحابہ نے ان کا بیان فرمایا ہے، تعریف ایسے کرو جیسے اولیاء نے ان کی شان بیان فرمائی۔
तुम्हारे जैसे ने भी जैसे जहाँ बात आ जाती है अपने पेशवाओं की, अपने मौलवियों की, तो इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी जाती होती नहीं कि इनकी रात में ऐसा होता था, इनके दिन में ऐसा होता था, इनकी दोपहर में ऐसा होता था, इनके ख्वाब में वैसा होता था, उनके बाजार में ऐसा होता था, उनके सफ़र में ऐसा होता था। ये क्या बात है? तुम जब अपने किसी पेशवा की, किसी बुजुर्ग के 1400 साल बाद के किसी आलिम जो तुम समझते हो उसको तुम बयान करते हो, तो उसके मुतालिक से बहुत बड़ी बड़ी सैकड़ों सफ़हात पर किताबें लिख देंगे, बोले इनका ऐसा वक्त गुजरता था, इनका ऐसा वक्त गुजरता था। ये क्या ज़रूरत है तुम्हारे लिए? जब इसका बयान कर रहे हो तो वहाँ मुबालगे का कुछ ख्याल नहीं आता। जब ये उनके हर हर लम्हे का, हर हर बोल का, हर हर बयान का एहतमाम कर रहे हो, महफूज कर रहे हो, वो ऐसे पढ़ाते थे, वो ऐसे बैठते थे, वो ऐसे देखते थे, वो ऐसे गुनगुनाते थे, वो ऐसे कलम पकड़ते थे, वो ऐसे लिखते थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे। ये क्यों? जब यहाँ ये सब हो रहा है तो ख्याल नहीं आता। जब हम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चलना बयान करते हैं तो परेशान हो जाते हो, बैठना बयान करते हैं तो परेशान हो जाते हो, उठना बयान करते हैं तो परेशान हो जाते हो, मुस्तफ़ा का देखना बयान करते हैं परेशान हो जाते हो, मुस्तफ़ा का अता करना बयान करते हैं परेशान हो जाते हो। पता यही चलता है कि तुम्हारा ताल्लुक उस गिरोह से है जिस गिरोह का सरदार जब मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, रब्बी फज़ली उम्मती की सदा को बुलंद करते हुए, खुदा की हम्द और तारीफ को बयान करते हुए, तो कायनात में सारी मखलूक खुशियों के मजे लूट रही थी और इब्लीस बैठ करके ढाड़े मार मार करके रो रहा था। उसी पेशवा से शायद कि तुम्हारा ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक तो फरिश्तों से है कि जो खुशी का इजहार कर रहे थे। हज़रत जिब्राइल अमीन 70,000 फरिश्तों को लेकर के आ रहे हैं और काबतुल्लाह के छत पर झंडा नस्ब कर रहे हैं। हम तो रसूलुल्लाह के पैदा होने से पहले भी खुशी का बयान करते हैं, पैदा होने के वक्त का भी बयान करते हैं, पैदा होने के बाद भी बयान करते हैं। जब तक के क़यामत आएगी तब तक के हमारे जिस्मों में जान हो जाए, हमारे मुंह में ज़बान हो जाए, तो हम उन्हीं का जिक्र करते चले जाएंगे। क्या जरूरत है? तो खुदा ने फरमाया कुरान क़यामत तक के हिदायत की किताब है कि नहीं है? क़यामत तक के हर मोमिन को कुरान पर चलना है कि नहीं चलना है? एक बाल के बराबर भी इधर उधर नहीं भटक सकता, कुरान की तालीम से नहीं हट सकता है, कुरान पर ही चलना है हर ईमान वाले को। जब वो कुरान पर चलेगा तभी कामयाब होगा। और कुरान की मानी वो मतालिब जो बताए जाते हैं वो मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से समझाए जाते हैं। यानी कुरान और सुन्नत मुस्तफ़ा, अहादीस मुस्तफ़ा, शरीयत मुतहरा पर चलेगा तभी वो कामयाब होगा। शरीयत वो नहीं जो तुम्हारा दिल बोले और तुम अपने ख्याल से किसी को हलाल कर लो, किसी को हराम कर लो, ये नहीं होता है। हलाल वो है जिसे खुदा ने हलाल कर दिया, हराम वो है जिसे खुदा ने हराम कर दिया। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही वमा सकता अन्हु फहुवा मिम्मा अफ़ा अन्कुम औ कमा क़ाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कलिमात मुबारका का बयान हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं, सुनो, हलाल वो है जिसे खुदा ने हलाल फरमा दिया और हराम वो है जिसे खुदा ने हराम फरमा दिया। जो खुदा ने हलाल कर दिया वो हराम नहीं हो सकता है, जो खुदा ने हलाल कर दिया वो हराम नहीं, जो हराम कर दिया वो हलाल नहीं। और जिसके बारे में सराहत के साथ कोई हुक्म खुदा ने नहीं फरमाया वो हमारे लिए माफ होता है। चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। आज हम जो बैठे हैं माइक लगा करके बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो माइक लगाने का जिक्र कुरान में नहीं है, मगर माइक लगा हम रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा की बात को, रसूल की बात को, दीन के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाया जा रहा है। दीन का काम ही इससे लिया जा रहा है, दीन के अंदर ही इसकी मदद ली जा रही है। तो क्या ये हराम हो जाएगा बिदअत होने की हैसियत से? नहीं हो सकता, इसलिए कि ये मामला ही अलग है। हराम वो है जो किताब और सुन्नत के खिलाफ चले जाए, कुरान और सुन्नत के मुकाबिल में आ जाए, वो हराम होगा, वो बिदअत होगी। मगर खुदा तो फरमाता है वो तो अज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु,
اور تم اپنے نبی کی خوب شان بیان کرو، توقیر بجا لاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خوب ان کی تعظیم بیان فرماؤ۔ امام المبرد فرماتے ہیں کہ ان کی تعظیم بیان کرنے میں خوب مبالغے کے ساتھ بیان کرو۔ اور اسی طریقے سے امام احمد فرماتے ہیں تنصرونہ، فرماتے ہیں رسول اللہ کے مددگار ہو کر کے زندگی گزارو۔ پھر فرماتے ہیں امام طبری فرماتے ہیں یعنی رسول اللہ کے مددگار ہو کر کے زندگی گزارو۔ حاصل یہی ہے کہ شان مصطفیٰ کے بیان میں زندگی گزرے، تعظیم مصطفیٰ کے بیان میں زندگی گزرے، نصرت مصطفیٰ کے بیان میں زندگی کرے، یہ گزرے امام اعانت مصطفیٰ کے بیان میں زندگی گزرے۔ ہم ان کو کیا مدد دیں گے؟ ہم ان کے کام، ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، دین کے اوپر چلتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خود بختی ہے۔ اور دین پر چلنا، رسول اللہ کی دعوت کو قبول کر لینا، یہ رسول اللہ کے مدد کرنے کے مترادف ہے اور رسول اللہ کے اعانت کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی ہم رسول اللہ کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں تو گویا کہ ہم ان کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ ہم شریعت پر چلتے ہیں تو ہم ان کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ شریعت پر چلنے کا نام لے کر کے اگر ان کی تعظیم سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو دور کر رہا ہے قرآن کی تعلیم سے، اور وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی عاشق رسول اللہ کے بیان میں بے حد بیان کرتا ہے، بے حد تعریف کرتا ہے تو گویا کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق وہ عمل کرنے والا ہو جاتا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے والا ہو جاتا ہے، مصطفیٰ پیارے کی شفاعت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بیان کرنے والا تو وہ ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے۔ جب خدا نے بیان فرما دیا ہے تو اس بیان میں ہم کچھ کمی نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے طور پر کچھ زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ اتنا ہی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں جتنا خدا نے بیان فرما دیا، جتنا سمجھ پا رہے ہیں، جتنا بیان کر رہے ہیں وہی ہماری زندگیوں کو کافی ہے۔ صدیاں گزر جائیں گی، گزر چکی ہیں، آج تک مصطفیٰ کی شان جو وہاں سے بیان ہو رہی تھی، عرب کے صحراؤں سے نکلی وہ شان کا بیان کا انداز، اور عجم کے ہر علاقے میں پہنچ رہی ہے بیان شان، اور اسی طریقے سے شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ 1400 سال ہو گئے مگر بال برابر فرق نہیں آ رہا ہے۔ یہ 50 100 200 سال کے لوگ ملا بن کے آ جائیں گے اور بتا دیں گے یہ حلال ہے، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، تو ہم مانیں گے؟ ہرگز نہیں مانیں گے۔ تم اپنی قبروں میں جاؤ، تم جواب دو لو۔ ہمیں اپنی قبروں میں جانا ہے، ہمیں مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے، ان کے اپنی نگاہوں سے دیکھنا ہے، قبر کے اندھیرے کو اجالے میں بدلنا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جب یہاں ان کی تعظیم بجا لانے والا ہوگا، جب یہاں ان کا اکرام کرنے والا ہوگا اور ان کی توقیر کرنے والا ہوگا تو پھر قبر میں کیا حال ہوگا؟ جب مصطفیٰ پیارے آ جائیں گے تو قدموں پہ گر کے غلام کہے گا آقا میں تو وہاں بھی آپ کا غلام تھا، یہاں بھی آپ کا غلام ہو، اور وہاں بھی آپ کا غلام رہوں گا، وہاں بھی آپ نے سنبھالا، یہاں بھی آپ سنبھالے، وہاں بھی کل ہمیں حشر کے میدان میں سنبھالے۔ یہی وہ چیز ہے جو ایمان سے پیدا ہو جاتی ہے، جو یہاں نہیں پہچانا وہ وہاں نہیں پہنچانے گا، جو وہاں نہیں پہچانا وہ وہاں نہیں پہچانا جائے گا۔ کون ہے بھائی، کدھر آ رہے ہو، چلو ہٹو، روک دیا جائے گا، اسی کو گزرنے کا موقع دیا جائے گا جو غلام مصطفیٰ ہوگا، اسی کو گزرنے دیا جائے گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا نور جھلک رہا ہوگا، نگاہوں سے شوق دیدار مصطفیٰ کی لذت ٹپک رہی ہوگی، اور وہ اپنے دامن دل کو منور کرتا جا رہا ہوگا، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی خطر ہوگا، کیونکہ وہ عاشق مصطفیٰ ہوگا۔ یہاں جیسے زندگی وہ گزارا اس سے بہتر قبر میں گزارے گا، اس سے بہتر حشر میں، اس سے بہتر جنت میں گزارا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی طرف ہمیں، ان کی تعظیم و توقیر کے بیان کی طرف ہمیں رب ذوالجلال نے تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اس میں فرماتے امام قاضی عیاض فرماتے فاوجب اللہ تعالی تعزیرہ و توقیرہ والزم اکرامہ و تعظیمہ، فرماتے سنو اللہ نے بندوں پر لازم کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے کہ اس کے حبیب کی خوب تعظیم بیان کی جائے، ان کی تکریم کی جائے اور ان کی توقیر کی جائے، ان کی عزت کی جائے، اور جتنی بھی عزت ہم کریں گے وہ عزت ہمارے لیے کبھی بھی کم نہیں ہونے والی ہے۔ وہ عزت کیسے بھی عزت آواز کو نیچی کر کے گفتگو ہو رہی ہے تو عزت و محبت میں ہو رہا ہے، تعظیم و توقیر میں ہو رہا ہے، آوازوں کو بلند کر لیا جانا ہے، یعنی وہاں پر ادب کا دائرہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جس کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے وہ شان کا اظہار نہیں ہو رہا ہے جس شان کے لائق اس نبی کو خدا نے بنایا ہے۔ خدا نے آیت کو نازل فرما کے بتا دیا ایک چھوٹی سی بے ادبی بھی، ایک چھوٹی سی بھی غفلت بھی خدا کو ناپسند ہے، نبی کی بارگاہ میں رہو تو غافل نہ رہو۔ اب ایک بہت بڑی کہاوت ہے، کسی عالم کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کے جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ، اس لیے کہ وہ دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں کیا گزر رہا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی پریشانی میں سوچتا کچھ اور رہتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، جلدی میں زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے، مگر عالم کے پاس جائیں گے تو زبان سے نکلے ہوئے جملوں پر پکڑے گا اور اس پر حکم سنا دے گا، اے تم نے ایسا بولے، ایسا نہیں بول سکتے، ایسا نہیں بول سکتے۔ مگر اللہ والے کے پاس چلے جاتے ہیں تو اللہ والا دل کو دیکھتا رہتا ہے، یہ دل کہاں ہے، یا اس بول سے آگاہ ہے یا اس بول سے غافل، اس کے خالق رب ذوالجلال اور اس کے حبیب کبریا کے خیالوں میں گم ہے۔ دیکھا جاتا ہے اگر وہ اس بول سے آگاہ ہے تو تنبیہ کی جاتی ہے، اور اگر وہ اس بول سے غافل ہے، نکل گئی زبان سے بولی مگر اس بولی کا نہ اس کا ارادہ ہے، نہ اس بولی کا خیال ہے، نہ اس بولی کی طرف اس کی توجہ ہے، دل کو دیکھا جائے گا کس کے جلوے دل میں بسے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کے جلوے بسے ہیں تو گویا کہ سمجھا جائے گا یہ بھول چوک سے سبقت لسانی سے جملہ نکل رہا ہے، وہاں پر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، مگر وہاں اگر وہ غافل ہو جاتا ہے، وہاں اگر خدا سے غافل ہوتا ہے، وہاں اگر ذکر مصطفیٰ سے غافل ہوتا ہے، اور وہاں لذت دنیا سے وہ شرابور ہوتا ہے، دنیا کی خواہشات میں اگر وہ ڈوبا رہتا ہے تو پتہ چل جاتا گویا کہ یہاں پر یہ بات کا بتانا ہے اللہ والے دل اور زبان دونوں کے تعلق کو بھی دیکھ لیتے ہیں، عام لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو یہاں وہ بتایا جا رہا ہے جب ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے سنتوں پر طریقے پر چلنے والے جو عام بندے مومن ہوتے ہیں وہ اولیاء بن کے سردار مومنہ بنا دیے جاتے ہیں، تو پھر وہ سردار انبیاء کی بارگاہ میں تم جاؤ تو تمہارا کیا حال ہونا چاہیے؟ زبان بھی سنبھل کے رہنی چاہیے، دل بھی سنبھل کے رہنا چاہیے، نگاہ بھی سنبھل کے رہنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہ بے ادبی کر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان بے ادبی کر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل بے ادبی کر جائے۔ اگر بے ادبی ہو جائے تو کچھ باقی نہیں بچنے والا، ہزاروں سجدے تمہارے کام آنے والے نہیں، ادب ہے تو تمہارے لیے سب کچھ کام آنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو، صحابہ کو اس وقت پر فرمایا گیا ہے، اب یہ کیا ہے، یہ کیا کیا چیز ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھو تو سرکار کے گفتگو کرنے سے پہلے گفتگو نہیں کرنا چاہیے، وہ بولیں گے تو سننا چاہیے، اور ان کے بولنے سے پہلے بات نہیں کرنا چاہیے، یہ ادب ہے۔ وَنُهِيَ عَنِ التَّقَدُّمِ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْقَوْلِ وَسُوءِ الْأَدَبِ بِسَبْقِهِ الْكَلَامِ، فرماتے ہیں کہ منع کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی گفتگو پر آگے بڑھ کر کے گفتگو نہیں کر سکتے، ان کے بولنے سے پہلے خود گفتگو نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک بات کہہ دی گئی یہ کر لو، کوئی اور آگے ہو گئے فوراً کرو، نہیں بول سکتے، ایسا بھی نہیں کر سکتے، ان کے بولنے سے پہلے ان کو ایسا کرنے کو بول دیجئے یا ایسا کرنے کو بول دیجئے یا یہ بول دیجئے یا وہ کر دیجئے، نہیں، خاموش بیٹھے رہو، وہ بولیں تو خاموش سنو، دل میں ذہن میں نقش کر لو، دوسروں تک پہنچاتے چلے جاؤ، مگر ادب کو ملحوظ رکھو۔ پھر فرماتے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش بیٹھو، غور سے سنو۔ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی جاؤ
تو اپنی آوازوں کو نیچے رکھ کے جاؤ، بلند آواز سے گفتگو نہ کرو۔ اب یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا، اب اس کے متعلق سے پھر ایک اور اس کی تفسیر میں روایت آتی ہے۔ قال ابو محمد مکی، فرماتے ہیں امام ابو محمد مکی رحمہ اللہ اس آیت کے تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں اَيْ لَا تُسَابِقُوهُ بِالْكَلَامِ وَتُغْلِظُوا لَهُ بِالْخِطَابِ وَلَا تُنَادُوهُ بِاسْمِهِ نِدَاءَ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ وَلَكِنْ عَظِّمُوهُ وَوَقِّرُوهُ وَنَادُوهُ بِأَشْرَفِ مَا يُحِبُّ أَن يُنَادَى بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور رسول اللہ کو یہی پسند ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارا، اور آج ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو لوگ کیا بولتے شرک۔ پھر کہ ان علماء اور ائمہ، ان بڑے بڑے صحابہ کرام سے بھی بڑے عالم ہو گئے، یہ خدا کے کلام کو انہوں نے سب سے زیادہ جان لیا۔ صحابہ سے زیادہ کوئی جان سکتا ہے کفر اور شرک کا فرق؟ کون جانے گا؟ اگر ان سے زیادہ کوئی جانے گا تو صرف اللہ کے نبی جانے گا، کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آج 1400 سال بعد آ کر کے آپ ایسے گٹر کر کے بولیں گے بھئی یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا نبی اللہ کہنا شرک ہے، نہیں پکار سکتے، شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مت پکارو۔ اللہ تعالیٰ بتوں کو مت پکارو کہہ رہا ہے۔ بتوں کو خدا سمجھ کر کے پکارا جاتا ہے، خدا مان کر کے پکارا جاتا ہے، خدا جان کر کے پکارا جاتا ہے۔ نبی کو جو پکارا جاتا ہے تو خدا کا رسول جان کے پکارا جاتا ہے، خدا کا حبیب جان کر کے پکارا جاتا ہے۔ اور خدا کی محبت، جو اللہ کی محبت ہم پر حق ہے، اس کا جو نعمتیں دی ہیں، وہ نعمتیں جو جان، مال، عزت، آبرو، سب چیز، عقل، ہوش، سب کچھ دیا ہے، اس نعمتوں کے بدلے میں شکر گزار ہونا ہے اور خدا کی رضا کے لیے محمد عربی سے محبت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی انہیں یا رسول اللہ نہ کہا جائے، یا نبی اللہ نہ کہا جائے۔ اب یہ امام کا کہنا کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور پھر فرمایا ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض۔ اور یہ جو فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ تو کیا نہیں کرنا ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے لا تسابقوه بالکلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما رہے ہوں تو ان سے بڑھ چڑھ کر کے کوئی بات نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے بات شروع کرنے سے پہلے ان کے سامنے کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، خاموش با ادب ہو کر کے بیٹھ جانا چاہیے، اور ان کی بارگاہ میں اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھنا چاہیے، با ادب ہونا چاہیے۔ اور جب بھی ان سے گفتگو کی جائے تو سلیقے سے گفتگو کی جائے، عام طریقے سے گفتگو نہ کی جائے۔ اور پھر فرمایا ولا تنادوه باسمه نداء بعضکم لبعض، فرمایا کہ یعنی تم ایسا نہ پکارو جیسے تم آپس میں پکارتے ہو اے فلاں ادھر آؤ، اے فلاں ادھر آؤ، اے فلاں ادھر آؤ، جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو ایسا ان کا نام لے کر کے مت پکارو۔ پکارو تو کیا کہنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے؟ وَلَكِنْ عَظِّمُوهُ وَوَقِّرُوهُ، ہاں رسول اللہ کی تعظیم بجا لاتے ہوئے حاضر ہو جاؤ، اور ان کی توقیر بجا لاتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ اور نادوہ بِأَشْرَفِ مَا يُحِبُّ أَن يُنَادَى بِهِ، کہ تم ان کو سب سے پسندیدہ کلمات سے پکارو۔ وہ سب سے پسندیدہ کلمات کیا ہیں؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کر کے پکارو۔ تو ہمیں تو صحابہ، تابعین، اہل بیت، علماء، تمام محدثین، فقہا جو قرآن و سنت کے جاننے والے ہیں وہ یہ سکھا رہے ہیں۔ تو اور یہ 1400 سال بعد آ کے کہیں گے یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، تو پھر کسے بولیں گے بھائی؟ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہ کہے تو کسے پکاریں گے؟ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہ کہیں اور انہیں نہ پکاریں خدا کا رسول کہہ کر کے، تو پھر کسے پکاریں؟ کہ کلمات ہی بدل دو گے قیامت سے پہلے؟ معاذ اللہ، بچو گے کہاں؟ قیامت تو انہیں پر قائم آئے گی جو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے، قیامت تو انہیں پر قائم ہوگی جو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ جب تک ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی ہے، قیامت نہیں۔ جس دن یہ ختم، قیامت قائم۔ میں قیامت کے دہانے پر لے جانا چاہتے ہیں، خدا کے غضب کی طرف لے جانا چاہتے ہیں،
وہ جائے اپنی بلا سے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں، ہم تو وہی طریقے پر چلیں گے جو طریقہ صدیق اکبر کا تھا، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس طریقے پر فاروق اعظم نے ہمیں چلایا، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس طریقے پر حیدر کرار اور ذوالنورین نے چلایا، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس طریقے پر امام حسن و حسین نے چلایا، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس طریقے پر امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل چلایا، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس طریقے پر امام الاولیاء، قدوۃ الصالحین، امام الواصلین، محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری اور ہمیں جس راستے پر چلنے کی تلقین فرمائی، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے سامنے یہ علماء ہیں جنہوں نے عظیم کتابوں کو یہاں پر لکھا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ بتایا گیا ہے کیا پکارا جانا چاہیے، کیا پکارا جانا چاہیے، کیسے پکارا جانا چاہیے۔ وروى صفوان بن عسال بين النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إذا ناداه أعرابي بصوت له جهوري أيا محمد فقلنا له اغضض من صوتك فإنك قد نهيت عن رفع الصوت۔ فرما رہے ہیں کہ جب ہم حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک عرابی یعنی دیہاتی شخص آتا ہے اور یا محمد کہہ کر کے بلند آواز سے چیخنے لگ جاتا ہے، تو صحابہ فرماتے آواز کو پست کر لو، نیچی کر لو، تم جانتے نہیں ہو کس کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اور ہمیں سب کو ان کی بارگاہ میں اونچی آواز سے پکارنے سے بھی روک دیا، منع کر دیا گیا، ایسے طریقے سے نہیں بلایا جاتا ہے، بادب طریقے سے بلایا جانا چاہیے۔ صحابہ کا سلیقہ ہمیں بتا رہا ہے اور یہ علماء و مفسرین کا طریقہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کی جا رہی ہے اور کیسے کی جانی چاہیے، کس طرح کی تعظیم خدا کو مطلوب ہے۔ کیا ہے پتہ یہی چلتا ہے کہ یا رسول اللہ پکارا جانا خدا کو پسند ہے، خدا کے رسول کو پسند ہے، یا نبی اللہ کہہ کر کے پکارا جانا خدا کو پسند ہے، خدا کے رسول کو پسند ہے۔ اب جو بات خدا کو پسند ہے اور اس کے رسول کو پسند ہے وہ شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک کے مومن یا رسول اللہ کہتا رہے گا، مومن ہی ہوتا رہے گا، مومن ہی رہے گا، کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھا کرتے تھے تو کیسے بیٹھا کرتے تھے؟ صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا گویا کہ پتھر بیٹھ گئے، پتھر رکھ دیے گئے، جسم میں جنبش بھی نہیں ہوتی تھی، حرکت بھی نہیں ہوتی تھی۔ بعض روایتوں میں تاریخ و سیرت کی ملتا ہے کہ پرندے اڑتے ہوئے کبھی کبھی بسا اوقات آ کر کے ان کے سروں پر بیٹھ جاتے تھے، یعنی پرندے جنہیں بے جان تصور کر کے بیٹھ جاتے تھے ایسے بے جان بن کر کے بیٹھ جاتے تھے، گویا کہ ان کے بدن میں جان ہی نہیں رہی، یہ حال ان کا رہا، گویا کہ ان کے بدن میں جان ہی نہیں رہی، یہ حال ان کا رہا۔ اور صحابہ کا یہ طریقہ اور یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا با ادب جو ہوگا وہی اللہ کی بارگاہ میں سنوارا جائے اور وہی اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اسے رفعت عطا فرمائی جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ صحابہ کرام کیا فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ عروہ ابن مسعود، جب عروہ ابن مسعود نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حال و احوال جاننے کے لیے قریش نے ان کو بھیجا، جاؤ جا کر کے دیکھو کہ کس ارادے سے آئے ہیں، کیا جنگ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں کہ واقعی عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، کیا واقعی اسی لیے آئے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو حالانکہ وہ عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے، کوئی جنگ اور قتال کے ارادے سے تشریف ہی نہیں لے گئے تھے، اور سب احرام کی حالت میں ہیں اور اونٹوں کی کوہانوں کو چیر دیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، نشانی ہوتی تھی کہ بھئی یہاں پر ان اونٹوں کو سواری کے لیے نہیں بلکہ وہاں قربان کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یہ ہم عبادت ادا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کی زیارت اور ارکان طواف و عمرہ وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں اس کی ادائیگی کے لیے ہم جا رہے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں، مقصد کوئی اور نہیں ہے کہ تشریف لے جا رہے ہیں
اس وقت پر روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ اب آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ جنگ کیا جائے۔ تو بہرحال حالات بہت سخت ہو گئے اس وقت پر، قریش کے لوگ بھی تیار ہو گئے تھے اور ادھر سے باتیں ہو رہی تھی، گفتگو کا سلسلہ چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اور اسلام دین امن اور سلامتی کا دین ہے۔ یہ امن اور سلامتی ہی کو بڑھانے والا ہے، امن اور سلامتی ہی کو بتانے والا ہے۔ اس میں کوئی اور چیز ہی نہیں ہوتی، اس میں صرف اور صرف سلامتی ہوتی ہے، پیار محبت کو بانٹنے والا نظر ہوتا ہے۔ جب وہاں پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ جاؤ، مکہ میں تمہارے قبل اسلام کے تجارت میں ساتھی دوست بہت ہیں اور ان لوگوں پر تمہارے احسانات بھی بہت ہیں، تم جا کر کے انہیں سمجھاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات سمجھ جائیں اور ہمیں عمرہ وغیرہ کرنے کی اجازت دے دیں، آنے دے دیں، جھگڑا نہ کریں ہم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، قریش نے بھی وہاں سے جو ہے ایک آدمی کو بھیجا، جا کر کے دیکھو کہ ان کی حال و احوال کیا ہے، کتنے لوگ آئے ہیں، کیا ارادہ ہے، کیسی تیاری ہے، کیسا لشکر ہے، کیا ہتھیار ہے، کیا ہتھیار ہو گیا۔ جب سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، اس وقت پر 7 سے لے کر کے 11 گنی چنی چند تلواریں تھیں بس، کہ جنگ کرنے والے اتنے سارے تلواریں ہیں، 1000 سے زائد ان کا لشکر، اور یہاں پر 313 لوگ ہیں اور 11 تلواریں، اور سینے پر جسم پر لوہے کا جو لباس جنگ میں پہنا جاتا ہے وہ صرف ایک آدمی کے پاس ہے، ایک ہی گھوڑا ہے۔ وہ جنگ ہے، حملہ کرنے کی جنگ ہے، وہ تو اپنی حفاظت کی جنگ ہے، سیلف ڈیفense ہے، وہ تو حملہ کے لیے حفاظت کی ہے۔ ہاں مگر دنیا کو یہ نہیں معلوم کہ مصطفیٰ پیارے کی خدا نے وہ شان بنائی ہے، سخت کو نرم کر دے، نرم کو سخت کر دے۔ تلوار کو کاٹنے کے لیے لکڑی کو تلوار بنا دے اور تلوار کو لکڑی کی طرح کٹنے والی بنا دے، یہ ان کی شان ہے۔ بدل دینا، اس کی فطرت کو بدل دینا، یہ معجزات تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور ان کے دوستوں کو یعنی صحابہ کو دیکھنے کے لیے ان لوگوں نے بھیجا کہ بھئی جاؤ دیکھو کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رہتے ہیں، کیا حال ہے ان کا۔ جب عروہ ابن مسعود آتے ہیں، بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، حين وجهته قريش عام القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى من تعظيم أصحابه له ما رأى وأنه لا يتوضأ إلا ابتدأوا وضوءه وكادوا يقتتلون عليه ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأسادهم۔ یہ پوری طویل حدیث یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عروہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے حال و احوال جانا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم جو ان کے اصحاب کر رہے ہیں میری حیرت کو دعوت دے رہے ہیں، اس قدر ان کی تعظیم، اس قدر ان کی تعظیم کہ میں کبھی ایسی تعظیم کسی کی جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ حالانکہ قیصر و کسریٰ کے ممالک گھوم چکے ہیں، روم و ایران فارس وغیرہ سب گھوم چکے، سب بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے سپر پاور اس زمانے کے جو تھے، ان کے بڑے بڑے جو بادشاہ تھے، ان سب کی جو تعظیم کیے جانے کے، ان سب کا احترام کیے جانے کے سب آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہاں آ کر کے حیران ہیں کہ کیا کہیں ایسی بھی تعریف ہوتی ہے، کیا کہیں ایسے بھی تعظیم ہوتی ہے، کہاں کیا کہیں ایسا بھی ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ اور احترام کس طریقے سے ہو رہا تھا، فرماتے جیسے ہی رسول اللہ وضو فرماتے صحابہ دوڑ کر کے پانی کے قطروں کو اپنے ہاتھوں میں جماتے، ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا جاتا۔ اب اس حالت کے لیے کیا ہوتا تھا، وَكَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ کہا گیا، یعنی گویا کہ ان کا حال ایسا تھا کہ اس ایک قطرے کے لیے اپنی جان کو گنوا دینا بھی گوارا کر لیں گے۔
مگر اس قطرے کے پانی کے مصطفیٰ پیارے کے جسم سے لگ کر کے نکلنے والے پانی کے قطرے کو زمین پر گرنے دینا ان کو گوارا نہیں. یہ نسبت مصطفیٰ کا احترام ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ وضو کا پانی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے لگ کر کے نکلنے والا پانی، اور صحابہ کرام اس کا احترام کر رہے ہیں. کیسے؟ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر احترام کر رہے ہیں. پانی کا قطرہ ہی تو ہے، بہہ جانے دیتے. کیا بات ہے بہہ جانے دیتے. بھائی کیوں اتنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا؟ جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں، ہوتا ہے کبھی عاشقوں کا طریقہ ہوتا ہے، جب کبھی تبرک تقسیم ہو رہا ہے تو ایک دوسرے پر کودتے ہوئے جا کر کے تبرک لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ طریقہ ہے یہ. ہمارے اندر جو طریقہ آیا ہے یہ ہمارا نہیں، ہمارے جو پیشوا ہیں صحابہ، سبحان اللہ، کا طریقہ ہمارے اندر سمایا ہوا ہے. سبحان اللہ. خیر کے طلب کرنے میں ہم دوسروں پر ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں. یہی حال وہاں پر تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگ کر کے جو پانی گر رہا تھا، نکل رہا تھا، اس کے ایک ایک قطرے کو اپنے ہاتھوں میں جمع کرتے چلے جا رہے ہیں. اب ہاتھوں میں پانی کو تو جمع کر لیے بھائی، پانی تو جمع ہو گیا پانی، مگر آگے بڑھے کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلی کر رہے ہیں تو کلی کا پانی ہاتھوں میں جمع کر لیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناک صاف کر رہے ہیں تو اس پانی کو ہاتھ میں جمع کر لیا جا رہا ہے. جو کچھ بھی مبارک ناک سے چیز نکل رہی ہے اس میں بھی اس کو بھی جمع کر لیا جا رہا ہے. جو کچھ مبارک منہ سے مبارک چیز نکل رہی ہے اسے بھی جمع کر لیا جا رہا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ کیچڑ ہو جائے گا اس لیے دور پھینکنے کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو پھینکنا جانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو یہی جانتے ہیں کہ اپنی جان ان کے قدموں میں نچھاور کر دیا جائے. اپنی جان کو 1000 مرتبہ بھی جینا مل جائے تو 1000 مرتبہ قدموں پہ قربان کر دیا جائے، اور لذت قربانی اور پناہ و بقا کے منظروں کا ملاحظہ و مشاہدہ اور اس کی لذت حاصل کرنے کو وہ بے چین ہو جائیں. ہمارے جیسے دنیا کے طلبگار نہیں تھے، وہ حقیقت میں رسول اللہ کے سچے وفادار تھے، سچا ادب و احترام کرنے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک سے کلی ہو یا تو کو جو بھی نکل رہا ہے ہاتھوں میں جمع کر لے رہے، ناک سے جو نکل رہا ہے اسے جمع کر لے رہے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ اور اس کے لینے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں. کہیں اس کے ہاتھ سے پھسل کے گر رہا ہے تو نیچے سے دوسرا ہاتھ، ادھر سے جا رہا ہے تو دوسرا ہاتھ، ادھر سے جا رہا ہے تیسرا ہاتھ ہو رہا. حال یہ ہے کہ ہر چیز ہاتھوں ہی ہاتھوں میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، زمین پر ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا. پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ ہاتھوں میں ہتھیلیوں میں جمع کر لیتے تھے. اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ فرماتے فَدَلَكُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ. فرماتے ہیں کہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں اور نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے، اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے. گویا کہ بتا رہے لوگوں، تم دنیا کے ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا لے کے شفا لیتے ہو، میں شفا دوا میں دینے والی ذات مصطفیٰ پیارے کے جسم سے لگنے والی نسبتوں سے برکت و شفا دے رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ بتایا جا رہا ہے لوگوں، شفا کے طلبگار ہو تو شفا مصطفیٰ پیارے کی نسبتوں میں خدا نے رکھ دیا. برکت کے طلبگار ہو تو مصطفیٰ پیارے کی نسبتوں میں خدا نے رکھ دیا ہے. تم برکتیں کہیں اور تلاش کرتے ہو، برکت نہ پیسے میں ہے، نہ مال میں ہے، نہ دھن میں ہے، کسی میں نہیں ہے. اگر ہے تو خدا کے رسول کی ذات میں خدا نے پوشیدہ فرما دیا ہے، اور جس کو جتنا ملنا ہے وہیں سے فیصلہ ہوتا ہے، اس کو وہ عطا کر دیا جاتا ہے. گویا کہ صحابہ بتا رہے ہیں منبع فیض و برکات جس ہستی کو خدا نے بنایا ہے، اس ہستی سے تم جو بھی نسبت رکھنے والی چیز کو لوگے کامیاب ہو جاؤ گے، برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے. آج ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نسبت رکھنے والی چیز کا ادب کر لیتے ہیں، احترام کر لیتے ہیں. تو وہ نبی ایسے کیا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں ہے ایسا کرنا؟ آنکھیں کھول کے پڑھو گے تو دکھے گا نا، آنکھیں کھول کر کے پڑھو گے تو دکھے گا. تمہارے پاس کچھ عقل اور ہوش ہے تو نہ سمجھ میں آنے والا ہے. اب ایک ایسا غریب آدمی ہے کہ جس کے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے تو کیا نہائے گا، کیا نچوڑے گا، کس پر نہائے گا، کس کو سکھائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ حال ہے ان کا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ایمان ہے نہ سلیقہ ہے.
اور ایمان و سلیقہ ہوتا تو پھر یہ سوال کی حاجت ہی نہیں ہوتی. ایمان کا سلیقہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے والے لوگوں کے اندر ایمان کی شمع کو روشن کر دیتا ہے. حضرت عروہ ابن مسعود فرماتے بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو فرماتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کا سب سے اہم ترین جو سبب ہے وہ صلح حدیبیہ کے وقت پر رسول اللہ کی تعظیم جو صحابہ نے کی، میں نے اسے دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا. یہ ادب اور تعظیم اور تبرکات کا احترام وہ ہے جو بے ایمانوں کو ایمان والا بنا دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی ایمان والا کر رہا ہے تو آج کے زمانے میں اسے بے ایمان بتایا جاتا ہے. عقل کے اندر خود اپنے ایمان کا پتہ لے کہ کہاں کس جگہ پر ٹھہرا ہے. ہمارے سامنے تو صحابہ کا طریقہ ہے، وہ صحابہ جن کو رسول اللہ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. ہمارے لیے تو عمل دلیل ہے، رسول اللہ کے صحابہ کا طریقہ دلیل ہے. نہیں کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. جو کچھ ہے تو یہی طریقہ ہے. قرآن بتاتا ہے ادب مصطفیٰ کا کرو، سبحان اللہ. حدیث بتاتی ہے مصطفیٰ کے کیسے ادب کرنا ہے. مصطفیٰ کے صحابہ ہمیں بتاتے ہیں کیسے ادب کیا جاتا ہے. اہل بیت ہمیں بتاتے ہیں کیسے ادب کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آج تم ہمیں سکھاؤ گے کہ ایسا نہیں ایسا ویسا نہیں ایسا، تو جو 1400 سال سے ہمارے پاس آ رہا ہے بہت عام سی بات ہے. ارے نہیں نہیں ایسا نہیں بولنا. ہمارے سنیہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے باپ دادا سے ہم طریقہ کرتے آ رہے، بھائی ہم بڑے لوگوں سے کرتے آ رہے، تو فوراً بولتے نہیں دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا. کس کو فرمایا تھا؟ وہ جو باپ دادا سے شرک کرتے آ رہے تھے، بتوں کی پوجا کرتے جو آ رہے تھے، لات و عزا کو جو خدا مانتے آ رہے تھے، ان لوگوں کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو نہ مان کر کے ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے ہم بھی پوجا کر رہے ہیں کہا گیا، تو ان کی مذمت آئی ہے قرآن میں. مومنوں کی مذمت تھوڑی آئی ہے. مومنوں کی مذمت تھوڑی کی گئی ہے کہ باپ دادا کا نہ کرو. اب حدیث رسول اس چیز کی تخصیص کرتی ہے کہ وہ صرف اور صرف انہی کے حق میں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یأتونکم فی آخر الزمان دجالون کذابون بالآیات والاحادیث ما سمعتم ولا سمعوا آباؤکم ایاکم وایاہم لا یفتنونکم ولا یضلونکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکاہ شریف سے کلمات کو میں نے پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آخر زمانے میں تمہارے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن اور حدیث کا نام بہت زور زور سے سنائیں گے. آیات اور احادیث کا نام لے کر کے تمہیں بولیں گے بھائی یہ آیت ہے دیکھو یہ نہیں کرنا، یہ حدیث ہے دیکھو یہ نہیں کرنا، بہت سنائیں گے. مگر وہ جو معنی وہ مطلب اپنا سناتے جائیں گے وہ ایسا ہوگا جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا. یعنی وہ نئی نئی باتیں تم کو بتائیں گے، تو خبردار نہ ان کی باتیں سننا، نہ ان کے دھوکے میں آنا، نہ ان کے پاس جانا، نہ ان کو اپنے پاس آنے دینا. ان کے راستے پر انہیں چھوڑ دینا، اپنے راستے پر آپ خود مضبوطی سے قائم ہو جانا. یعنی دین کے معاملے میں ہمیں سند درکار ہے کہ ہم نے یہ طریقہ کہاں سے لیا ہے، انہوں نے کہاں سے لیا، انہوں نے کہاں سے لیا. یہ طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کا بھی اس چیز سے تعلق ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ نے کیا ہے، تو ہم نے دیکھا صحابہ کو کیا آپ نے دیکھا؟ ہم نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، مگر ہم نے بھی ہمارے باپ دادا سے سنا، آپ نے بھی اپنے باپ دادا سے سنا. انہوں نے اپنے باپ دادا سے سنا، انہوں نے اپنے باپ دادا سے سنا. تو علماء، فقہاء، محدثین ایک ایک بات دیگرے ایک ایک بات دیگرے اپنے سے پہلے والوں سے، اپنے سے پہلے والوں سے، اپنے زمانے والوں سے سنتے 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 آخر کار سند کہاں تک پہنچ گئی؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. اور سند کیا بتاتی ہے؟ ادب ہم کیا سوچیں گے کیا کریں گے، تعظیم ہم کیا سوچیں گے کیا کریں گے. تعظیم کی انتہا جو ہوتی ہے وہ صحابہ نے کر کے دکھا دیا. تعظیم کا جو مبالغہ ہوتا ہے وہ صحابہ نے کر کے دکھا دیا. گویا کہ وہ جو کہا گیا، امام المبرد نے جو کہا تھا اے تبالغوہ فی تعظیمہ، یعنی ان کی تعظیم میں غایت زیادہ کی غایت کرو، احتیاط کرو، یعنی انتہا کر دو، بے حد ان کے تعریف اور تعظیم کو بیان کرو. تو صحابہ نے بے حد تعظیم و توقیر کی اور ہمیں بتایا کہ کیسے تعظیم و توقیر کی جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بال مبارک کو سر سے جدا فرمایا، ایک بال بھی زمین پر کسی نے گرنے نہیں دیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار نے سب کو بانٹنے کے لیے دو، بانٹ دو، سب کو بانٹ دو۔ اور جب بال مبارک سرکار کے لیے جا رہے تھے تو صحابہ گول رسول اللہ کے گھوم رہے تھے، گول گھوم رہے تھے، گھوم رہے کیا کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد راؤنڈ گھوم رہے تھے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، گھومنا ہو رہا ہے، لیا جا رہا ہے۔ کہ یہاں بھی شرک بتاؤ گے، یہاں بھی حرام کہہ دو گے؟ سوچ کی بات ہے، عقل کی بات ہے، حال کی بات ہے، اور مقام کی بات ہے، اور دلوں کی جو شان ہے اس شان کی بات ہے، اور شان والے نبی کی شان کی پہچان کرانے کی بات ہے۔ وہاں پر ان کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں تم جو کہہ رہے ہو، جو تم سوچ رہے ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑے بڑے حال ہم نے دیکھ لیے ہیں، اس سے بڑے بڑے ہم نے طریقے دیکھ لیے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو عروہ ابن مسعود نے سنا تو جب دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ فلما رجع الى قریش قال یا معشر قریش انی جئت کسریٰ وفی ملکہ، کہتے ہیں قریش کی قوم سنو، میں قیصر اور کسریٰ کے تمام بادشاہت کو دیکھ چکا ہوں، یعنی بادشاہوں کے حال و احوال کو دیکھ چکا ہوں۔ قیصر اور کسریٰ کے جو بادشاہ بڑے بڑے ہیں ان کو میں نے دیکھ لیا ہے، مگر میں نے نجاشی کو بھی دیکھا ہے، قیصر اور کسریٰ کو بھی دیکھا ہے، ان کی بادشاہت کے انداز کو بھی دیکھا ہے۔ سنو، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی ایسی شان نہیں دیکھی، میں نے کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی، میں نے کسی بادشاہ کی ایسی توقیر نہیں دیکھی جس طرح سے اصحاب محمد عربی کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے لوگوں تم نے بادشاہان کو دیکھا ہے، مگر صحابہ بتا رہے بادشاہوں کے دیکھنے والوں، وہ بادشاہ آج ہے تو کل نہیں، کل ہے تو پرسوں نہیں ہے، کل کون مرے گا، کون اس کی گدی پر بیٹھے گا کچھ پتہ نہیں ہے، مگر یہ وہ شہنشاہ ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو سرور انبیاء بنا کر کے خدا نے بھیجا ہے، خاتم النبیین بنا کر کے خدا نے بھیجا ہے۔ قیامت تک ان کی حکومت چلنے والی ہے، اور حشر میں ان کی حکومت چلنے والی ہے، جنت پر ان کی حکومت چلنے والی ہے، حوض کوثر پر ان کی حکومت چلنے والی ہے، الصراط پر ان کی رحمت بکھرنے والی ہے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، جنت کے مالک، دو جہاں کے مالک، کوثر کے مالک، نعرہ رسالت۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اس میں ذکر ہوا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ ابو جعفر خلیفہ وقت کے تھے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور حضرت امام مالک مسجد نبوی ہی میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ عظیم امام، دین کے 4 امام میں سے ایک امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف فرما ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں جو کوئی بھی عمرے کو جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، زیارت مصطفیٰ کو چلے جاتا ہے، وہاں روزے کی طرف رخ کر کے دعا کرتا ہے تو وہ دینے پلٹ جاؤ، قبلے کی طرف دعا کرو، قبلے کی طرف دعا کرو۔ یہ آج کا طریقہ ہے، تو پلٹ کے قبلے کی طرف دعا کرو۔ تو تم زیادہ جانتے ہو کہ امام مالک زیادہ جانتے؟ سبحان اللہ۔ تم کتنا جانتے ہو؟ تمہارے کتنے فالوورس ہیں؟ تمہاری کوئی حیثیت ہے؟ نہیں۔ امام مالک وہ امام ہیں سبحان اللہ، جو دین کے 4 مقتدر اماموں میں سے ایک امام ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں ان کے طریقے پر چلنے والے اور ان کے فتاوے پر عمل کرنے والے، ان کے استنباط احکام کے طریقے پر چلتے ہوئے دین کی کامیابی کی طرف بڑھتے، کامیاب راستے کی طرف بڑھتے، وہ امام ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، فرمایا اے عبداللہ کے والد، اے امام مالک،
استقبل القبلۃ وادعو ام استقبل رسول اللہ وادعو؟ سوال فرمائیں امام مالک ذرا یہ بتائیں کہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، کیا میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا رسول اللہ کی قبر کی طرف رخ کر کے دعا کروں؟ عاشقانہ سوال ہے نا، عاشقانہ سوال۔ آج ہم کرتے تو ارے شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، حرام ہو گیا۔ امام مالک ان کو نہیں پتا تھا شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ خلیفہ جس کے ہاتھ میں تلوار رہتی ہے، چاہا تو قتل کر دے، چاہا تو نہ کرے۔ جو موت کا حکم سنا سکتا ہے بادشاہ وقت ہے، وہ ان سے پوچھ رہا ہے۔ حضرت امام مالک کا جواب فرماتے وَلِمَا تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم علیہ السلام۔ فرماتے بے وقوف کیوں اپنے چہرے کو ان سے پھیر رہا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ تیرا بھی وسیلہ ہے، تیرے میرے ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ گویا کہ بتا رہی ہے وہ وسیلہ ہے جس کو حضرت آدم نے وسیلہ بنایا، تو آج تو ان کے وسیلہ بنانے سے کیسے بھٹک سکتا ہے جبکہ وہ تیرا بھی وسیلہ ہیں اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے بھی وسیلہ ہیں۔ کیوں پھیر رہے ہو؟ فرمایا کہ کیا تم بھول رہے ہو کہ قیامت کے دن کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے قیامت کے دن؟ جانا تو انہی کے پاس ہے، جانا تو انہی کے پاس ہے۔ فرمایا کہ کہاں جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں انہی کے روزے کی طرف، انہی کے قبر انور کی طرف رخ کر کے دعا کرو، اس لیے کہ ان کی شفاعت خدا تمہارے حق میں قبول فرمائے۔ اور فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اور اگر تم میں سے کوئی اپنے جانوں پر ظلم کر لے تو وہ تمہیں میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جائے، جب رسول اللہ اس کے لیے دعا کر دے مغفرت کی تو خدا اس کی مغفرت فرما دے گا۔ رسول اللہ اس کی معافی کی دعا کر دیں تو رسول اللہ کی دعا کی برکت سے اسے معاف کر دیا جائے گا۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے عقل کے اندھو دعا کرنا ہے مدینے میں تو مصطفیٰ پیارے کے پاس ہی دعا کرنا۔ تمہیں جب وہاں جانا نصیب ہو گیا ہے تو کہاں دعا کرو گے؟ اچھا قبلہ کس کے صدقے میں ملا؟ سبحان اللہ۔ قبلے کو قبلہ بنایا کس نے؟ سبحان اللہ۔ قبلہ کس کے صدقے میں ملا؟ اسی نبی کے صدقے میں ملا جس نے آج کعبہ کو قبلہ بنایا۔ کعبہ ہمارا قبلہ ہے تو نبی کے چاہنے پر بنایا گیا، اور اگر نبی نہ چاہتے تو کعبہ قبلہ نہیں بنایا جاتا۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے اصل میں حقیقت میں کعبے کا قبلہ ہونے کا وسیلہ بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم ان کی طرف رخ کر کے دعا نہ کرو تو ان کی طرف رخ کر کے دعا کرو گے، اس لیے کہ وہ تمہارا وسیلہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا کرتے، اور ادب و احترام ہمیں سکھا رہے۔ اسی طریقے سے ہم گنتے چلے جائیں، گناتے چلے جائیں کہ وہ صفحات کے صفحات بھرے پڑے ہیں تاریخ میں، اور صحیح سندوں کے ساتھ واقعات محفوظ ہیں کہ بزرگوں نے کیسے کیسے ادب و احترام کیا۔ مگر آج افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھولا بالا شخص جس کے پاس دلیل دینے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ ادب و تعظیم کی کوئی حرکت کر دیتا ہے، کوئی ادب و تعظیم اس سے ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے عشق سے جھلک جاتا ہے، تو سارے اس کے اوپر دیوانوں کی طرح ٹوٹ پڑتے، بولے یہ نہیں 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 ہے کیا تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، نہ کے سوا کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ خود سمجھتے نہیں ہیں، کیا سمجھائیں گے دوسرے کو؟ کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے۔ ہم نے دین ان سے سمجھا ہے جن کو خدا نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، انہوں نے ان سے سمجھا ہے جن کو خدا نے دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ یعنی اللہ کے فضل سے یہ دین ہم تک اولیاء، صالحین، علماء، محدثین، فقہاء، مجتہدین، انبیاء، اہل بیت، صحابہ، رسول اللہ، قرآن سے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جتنی تعظیم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے وہ ہماری قسمت ہے۔ اگر ایک وقت بھی ہماری قسمت یاوری کر جائے اور ایک وقت کی تعظیم بھی قبول ہو جائے تو بالکل جنت ہی جنت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ صحابہ تعظیم کرنے والے تھے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70,000 لوگ بے حساب و کتاب جائیں گے، اور ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے۔ تو خدا تعظیم کرنے والوں کو بے حساب کتاب داخل فرما دیتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔
تو خدا کے فضل سے اگر ہم بھی اس جماعت میں ہو جائیں تو کتنی بڑی بات ہو جائے۔ خدا کی رحمت میں کس چیز کی کمی ہے؟ خدا کی قدرت میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ تو ہم پر رحم کرنے کا رحم تو کرتا ہی ہے، بس ہمارے لیے ایک عمل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، خواہش کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی رحمت کو بڑھ کے ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اس کی برکتوں کی جگہ پر، رحمتوں کی نعمتوں کی جگہ پر ہمارا ٹھکانہ بنا دیتی ہے۔ لہٰذا خیال رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعظیم بیان کی جائے کم ہی ہے، ہم جتنا بیان کریں اتنا کم ہے، جتنا بیان ہو سکے ہم سے مرتے دم تک بیان ان کی شان کا کرنا ہی چاہیے۔ یہ مال یہ دولت ہمارے کس کام آنے والے ہیں؟ کل مرنے کے بعد ہم کیا چھوڑ جائیں گے کہ سوائے کفن کے ہمیں کچھ اور ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ ارے کفن ہمارے ہی مال سے مل جائے کیا ضروری ہے؟ ایک مومن کا جنازہ ہے تو کوئی بھی کفن عطا کر دے گا۔ مرنے کے بعد انسان کو کیا چیز کام آنے والی؟ سوچے، قبر میں ڈالا جائے گا تو کام کون آنے والے ہیں؟ قبر میں کام کون آنے والے ہیں؟ فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے، سوال کریں گے، من ربو کا، ماں دینوں کا، ماں کنت تقول بہذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سراپا جلوہ نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کام آنے والے، ان کو مومن دیکھے گا تو مچل نہیں جائے گا، تڑپ نہیں جائے گا۔ جب اس کی تڑپ اور اس کی محبت کو دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ فرشتے خود اس کی بے خودی پر بے خود ہو جائیں گے، اور مصطفیٰ کی رحمت اور ان کے نور کے چرمٹ میں خدا کی مغفرت ہمیں اپنے گلے سے لگا دیں گے۔ ادھر فرشتے جنت کا بچھونا بچھا دیں گے، ادھر عذاب کے فرشتے دور ہو جائیں گے۔ کل کی فکر کریں، قبر کی فکر کریں، حشر کی فکر کریں۔ آج گھر میں کیا ہے کیا نہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں، کل کی فکر کریں۔ تو کل کے لیے مال جمع کرنا نہیں، رسول اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہمارے لیے کامیاب ہے۔ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب آپ فرما دیں خدا کی رحمت ملنے پر، اس کا فضل ملنے پر خوب خوشیوں کا اظہار کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ تمہارے مال جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم مال کو خرچ کر کے سبحان اللہ۔ تو ہم اپنے طور پر اپنی طاقت میں جتنا 10 روپے ہماری طاقت ہے، ٹھیک، وہ 10 کو 100 بنا کے 1000 بنا کر کے ہمارے رزق کو بڑھانے کا اختیار کس کو دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ خدا نے اختیار کسے دیا ہے؟ مصطفیٰ پیارے کو دیا۔ سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ پیارے کی نیابت میں مولا علی کو دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کی نیابت میں غوث اعظم کو دیا ہے۔ انہی کے صدقے میں تو، انہی عظیم ہستیوں کے صدقے میں تو ہمیں ملتا ہے۔ بے شک بیدم یہی تو 5 ہیں خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور روایتوں کی عبارتوں کے پڑھنے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو کوئی چوک ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، جو صحیح و درست سنایا گیا، بتایا گیا، سمجھایا گیا ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے، جو ہم سے بھول چوک ہوئی ہمارے ذہنوں سے محو فرما دے۔ پروردگار ہمارے لیے یہ بیٹھنا، یہ مجلس کو قیامت کے دن قبر میں حشر میں مغفرت کا ذریعہ بنا دے، رحمت و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہم پریشان ہیں، ہمارے پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پروردگار ہم قرضدار ہیں، ہمیں بارک قرض سے سرگوشی عطا فرما۔ پروردگار ہم روزی روٹی کے معاملات میں پریشان ہیں، مولا ہمیں روزی روٹی میں برکتیں عطا فرما، معاش کی پریشانیوں سے بے نیازی عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن شادی شدہ ان کے شادیوں کا اعتبار مہیا فرما، ان کا بہتر و تعبیردار مستقبل فرما۔ تمام مومنین مومنات کے رشتہ دار میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم کے صدقے میں مولا ہم جو دعائیں تیری بارگاہ میں نیک کریں اسے قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.